ہمارا سال شروع ہوتا ہے، دیکھو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا۔ یہ تعصب کی بات ہے کہ وہ کافروں کا سال ہے، یہ ہمارا سال ہے۔ وہ جنوری سورج کے گرد گھومتا ہے، محرم چاند کے گرد گھومتا ہے۔ سورج بھی میرے اللہ کا اور چاند بھی میرے اللہ کا۔ الشمس والقمر دائبین، اللہ نے سورج چاند کو گھمایا، ایک کیلنڈر سورج کے ساتھ جوڑ دیا، ایک کیلنڈر چاند کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں چاند والا کیلنڈر دیا، اور اوروں کو، باقی تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سورج والا کیلنڈر دیا۔ اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئی جب میں آج سے 5 سال پہلے ناروے دنیا کے آخری کنارے پر پہنچا، جس کو اینڈ آف دا ورلڈ کہتے ہیں، اور شمال میں وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، زمین کا آخری، اس کے اوپر جا کر پھر نارتھ کیپ بن جاتا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا، اس علاقے میں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے، 2 مہینے سورج نہیں نکلتا، اور 2 مہینے سورج نہیں ڈوبتا۔ تو سورج کا کیلنڈر ناروے سے 2 گھنٹے کی فلائٹ پر جا کر فیل ہو جاتا ہے۔ آٹھواں آخری شہر ہے، اور پھر وہاں سے 6 گھنٹے کا سفر ہے جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا، اور میں نے وہ دنیا کا آخری کنارہ دیکھا۔ اللہ کی مخلوق بہت دیکھی، پر 2 مخلوق کو دیکھ کر جو میرے اوپر اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت طاری ہوئی، وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ شاید ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی میں اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت کا احساس نہ کر سکتا، جیسا میں نے 2 اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی کہ کتنا بڑا خالق، بلا وہو الخلاق العلیم، کتنا بڑا خالق۔ ایک ہمالیہ پہاڑ کو دیکھا، اس کی چوٹی ننگی تھی، سارا سلسلہ ننگا تھا۔ کئی 100 میل کا پہاڑی سلسلہ سال میں 15-20 دن کے لیے کھلا ہوتا ہے، ورنہ سارا سال بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے۔ تو ہماری فلائٹ جا رہی تھی کھٹمنڈو سے ڈھاکا، تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ اپنے پورے سلسلے کے ساتھ بالکل کھلا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سال میں 10-15 دن ہی کھلا ہوتا ہے، باقی بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے۔ جب میں ادھر بیٹھا تھا، جب اعلان سنا میں اس طرف گیا، تو دیکھتے میں ایسے ہوا کہ میں نے اللہ کی ہیبت کا نظارہ جو وہاں دیکھا، ہزاروں کتابیں پڑھنے والا عالم مفسر وہ نہیں میں احساس کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں پھٹ، اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ مسجد میں نعرے لگوانا تو ویسی بڑی نادانی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر، یہ ہمارے خطیب نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں، نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں اللہ کے واسطے۔ ان خطیبوں کو بھی سمجھاتا ہوں، آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، مسجد نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ نعرے لگانے تو کہیں باہر لگاؤ، مسجد میرے اللہ کا گھر ہے، مقام ادب ہے، مقام ادب ہے، یہ نعرے بازی کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بالکل میری آنکھیں پھٹ گئے۔ اور دوسری دفعہ جب میں وہاں پہنچا شمالی آخری زمین کے کنارے پر، اور ایک دم میری نظر پڑی تو پھر میرے اوپر کپ کپی طاری ہوئی، اور میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر، یا اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا بڑا ہے۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا، کہ وہاں سے لے کر اوپر تک سارے علاقے میں سورج کا کیلنڈر کہیں 2 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے، کہیں 4 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے، نہ نکلتا ہے اور اگلے 4 مہینے میں ڈوبتا نہیں۔ تو اب رات ہے یا دن ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن چاند وہاں پورے نظام کے ساتھ نکلتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے۔ جب میں وہاں پہنچا مجھے نماز پڑھنی تھی، دن ہے کہ رات ہے، ویسے تو گھڑی موجود تھی پتہ ہے، لیکن جب آسمان کو دیکھا تو کچھ پتہ نہیں، چاند کو چمکتے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ رات ہے، رات ہے۔ تو وہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے نبی تو سارے عالم کے نبی ہیں، صرف بر صغیر کے نہیں، عرب کے نہیں، عجم کے نہیں، دنیا کے آخری کنارے میں اگر کوئی رہتا ہے تو میرے نبی کی نبوت کے سائے میں ہے، مانے یا نہ مانے۔ اگر اسے میرے نبی کی شریعت پہ چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو چاند موجود ہے، چاند کو دیکھو، حساب لگاؤ، چاند موجود ہے تو رات ہے، چاند موجود نہیں تو دن ہے، چاہے اندھیرا ہو چاہے اجالا ہو، چاند کو دیکھتے جاؤ، ٹائم بناتے جاؤ، حساب سے چلتے جاؤ۔ وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ میرے رب نے اپنے حبیب کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا۔ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑے واقعے کے ساتھ وہ آ کر ہمارے دل دماغ پہ چوٹ مارتا ہے کہ زندگی اسی کی قیمتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے داؤ پہ لگا دے۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو پیسے پر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاتے ہیں، جو چند ٹکوں پر اپنے ضمیر کے سودے کر دیتے ہیں، جو چند کوڑیوں پر اپنی غیرت کو سلا دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر کی لذت کے پیچھے حیا کی قبا چاک کر دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر کے مزوں کے پیچھے انسانیت کا لباس اتار کر درندے بن جاتے ہیں، بھیڑیے بن جاتے ہیں، ہوسناک بن جاتے ہیں۔ ان کے دیکھنے میں وائٹ کالر ہوتے ہیں،
بڑے اجلے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن میرے رب کی نظر میں وہ اس لباس میں انسان نہیں ہوتے، کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پہ لٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ٹک جاتے ہیں۔ وہی میرے رب کی نظر میں محبوب بھی ہوتے ہیں، مقرب بھی ہوتے ہیں، پیارے بھی ہوتے ہیں، پسندیدہ بھی ہوتے ہیں۔ ہر سال محرم آ کر یہ صدا لگاتا ہے، میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کا کی شہادت سفر میں ہوتی، ربیع الاول میں ہوتی، 11 مہینے نہیں پڑے ہوئے، ربیع ثانی میں ہوتی، جمادی الاولیٰ میں ہوتی، جمادی ثانی میں ہوتی، رجب میں ہوتی، شعبان میں ہوتی، رمضان سب سے بہترین مہینہ رمضان میں ہوتی، شوال میں ہوتی، ذوالقعدہ میں ہوتی، ذوالحج میں، محرم میں کیوں رکھا ہے کہ ہر سال، ہر آنے والا سال ہم جو اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں اپنے سال سے، اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اسے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے، محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ محرم، اما ابا کی ملاقات ہوئی 10 محرم میدان عرفات میں۔ دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی۔ اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا۔ چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک پوری فہرست ہے، میں نے آپ کو 3-4 سنا دیے، اور پھر اس سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں۔ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں۔ میرا نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، شیس علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، ان کا ماتھا روشن تھا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی۔ وہ کہنے لگے ابا بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی، وہ کیسے؟ کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت بتاؤں؟ امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال پڑے ہوئے ہیں، 10,000 سال، اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ، اس کی امت کا بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ۔ کہ میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے۔ وہ ہستے اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، سوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں۔ میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے، اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے۔ ہر ایک کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا۔ اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آزر، اگرچہ نسب نامے میں آزر ہی آتا ہے، لیکن آزر آپ کے چچا ہیں، باپ نہیں ہیں، چچا ہیں، چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں، باپ کے لیے والد کا لفظ ہے، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اور اب چاچا کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہی کہ ہم آپ کے ابا کی کہ رب کی عبادت کریں گے، کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والے۔ وکان ابوہما صالحا، وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، 7ویں پشت کا دادا، اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو
ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کا مانگنا، یہاں والد کا لفظ استعمال کیا، باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا، والد کا لفظ استعمال کیا کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب چاچے کو، دادے کو، پردادے کو، سب کو اب کہا جا سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، سب یا دین فطرت ہے یا کوئی یا ایمان ہے، یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہیں۔ آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل، تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ کہتے ارے قریش، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے نہ نقصان، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اس کائنات کا کوئی مالک ہے، پتہ نہیں کون ہے، پر کوئی ہے، مجھے پتہ ہوتا میں اس کی پوجا کرتا۔ تو آپ نے سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے 8-10 بڑے ٹاپ 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید یہ جنتی۔ تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے، تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو سب سے عالی، اگرچہ محدثین آذر کا نام لکھتے ہیں اس میں، لیکن اب یہ تو قیامت کا دن ہی پتہ چلے گا، لیکن وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے۔ ہاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں، وہ کہتی ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ وہ فرمانے لگے میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں، جو عبد المطلب کی والدہ۔ 3-4 دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی، تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے، وہاں تو شادیاں کثرت سے کرتے تھے، شادی کر لے۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ تو سلمہ لے گئی، مجھے کوئی حاجت۔ دوسرا واقعہ آپ کے والد مبارک کے ساتھ پیش آیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، ایک عورت نے آپ کو دیکھا، کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ، تو 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، ایک رات، نور نبوت دیکھا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، میں عزت دار آدمی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بالکل دادے والا واقعہ پیش آیا۔ چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور نبوت ادھر منتقل ہو گیا۔ وہ بازار میں ملی خاتون، انہوں نے فرمایا شادی کر لے، تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار خاتون ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا۔ وہ آمنہ لے گئے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قمال بن عدی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاب بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماکی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عید بن زیشان بن یسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عوب بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناہور بن سرود بن رعود بن فائل بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرب بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیزی و بن آدم علیہ السلام۔ یہ کائنات کا افضل ترین سلسلہ نسب ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی نسب حسب خاندان کوئی نہیں۔ 400 سال آگے کی سنو، موجود 400 سال آگے، نسل 400 سال آگے جا چکی ہوں۔ بنو عباس کا دور ہے، 300 سال 400، ہاں 400 سال جو کہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے، وہ 5ویں صدی کے عالم ہیں۔ ہرات میں ایک سید خاندان، خامند کا انتقال ہو گیا، عورت چھوٹے چھوٹے بچیاں بیوہ ہو کے ان نقل مکانی کی اور سمرقند پہنچی، پناہ کی تلاش۔ وہاں پتہ کیا کوئی سخی، تو انہوں نے کہا یہاں 2 بڑے لوگ ہیں، ایک جو حاکم سمرقند ہے، مسلمان ہے، اور ایک ایرانی ہے، آتش پرست، آگ کا پجاری، وہی بڑا سخی ہے۔
تو ان کے جی میں ہے وہ تو غیر مذہب ہے، مجھے کیا پناہ دے گا؟ تو حاکم کے پاس گئیں کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، لیکن میں مصیبت زدہ ہوں، میری مدد کر۔ اس نے پوچھا تیرے پاس کوئی پرچہ ہے؟ چونکہ اکثر سادات کے گھروں میں سارا وہ نسب نامہ لکھا ہوتا ہے، تیرے پاس کوئی پرچہ ہے؟ ان کو میں پردیسن، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا پر یہاں تو ہر چوتھا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں۔ تو وہ وہاں سے آئیں اور گئیں پارسی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ باہر نکلا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے، اور میں مصیبت ہوں، میری مدد کرو، اور میری بچیاں فلاں سرائے میں ہیں۔ اس نے اپنی بیگم کو اس وقت ساتھ بھیجا، بچیوں کو لے کر آیا، ان کو گھر میں ٹھہرایا، کھانا کھلایا، آرام کے سلا دیا۔ رات کو حاکم وقت نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک سونے کا محل ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ حاکم وقت آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان پر کوئی سند دکھا مجھے، کوئی سند دکھا کہ تو ایمان والا ہے۔ تو وہ کانپ اٹھا۔ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو نے اس سے سند مانگی، دور ہو جا میری نظر سے۔ اس کی جو آنکھ کھلی تو اس کی تو حال دھاڑ مچ گئی، اس نے کہا میں تو لٹا گیا، وہ کتنے گئی، وہ بی بی کتنے گئی، وہ نسو تو کتنے گئی؟ لوگوں نے بھائی وہ پارسی سردار لے گیا، آگ کا پجاری، وہ دھاڑ دھاڑ بوا کٹیا۔ انہوں نے رات کو اس خوفناک دروازے پر دستک، وہ باہر نکل کر دیکھا تو حاکم ننگے سر ننگے پاؤں، ہاں جو اے بھائی وہ مہمان مجھے دے دے، وہ مہمان مجھے دے دے۔ اس نے کہا حضور بن دیکھا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ لیا ہے، اب واپس نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں، 300 دینار کئی کروڑ روپے، کئی کروڑ روپیہ، تو تمہیں 300 دینار دیتا ہوں، کیا تم نے سارا جہان دے دے یہ سودا اور نہیں واپس ہو سکتا؟ پھر اس نے کہا تمہیں بتاؤں میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرا سارا گھر کلمہ پڑھ چکا ہے، کہ جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب میں نے دیکھا۔ میں بھی خواب دیکھ رہا تھا کہ جنت کا محل ہے، اس پر دو جہان کے سردار کھڑے ہیں، اور تو آ کے پوچھتا ہے یہ کس کا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایمان والے کا ہے۔ تو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، تو نبی تجھ سے سند مانگتے ہیں، تجھے رد کرتے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو سکھایا، تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا چاہیے، جا تو اور تیرا سارا خاندان بخشا گیا، سب جنتی کہ میں نے اٹھتے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ایمان لا چکا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ پہلی سے کر دوسری کیا ہے؟ الحی ہمیشہ زندہ، القیوم ہمیشہ قائم، لا تأخذہ سنہ اونگتا بھی نہیں، ولا نوم سوتا بھی پھر۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ یہ یہود جو تھے نا شروع سے ہی کوئی بڑے بے وقوف تھے دی کے بارے، فرعون کو ڈوبتے دیکھ اتنا بڑا لشکر سمندر میں ڈوب گئے، اور یہ کسی راستے سے پار ہوتے ہیں، اور پھر کہنے یہ نہیں فرعون کی لاش پہ کھا کر مانے یہ، تو پانی نے اچھال کے فرعون کی لاش بالم نے کہا تھوڑا آگے چلے، ایک بت کی پوجا ہو رہی اسی قوم، تو وہ کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک خدا ایسا دے کے پتھر، ابھی اللہ کی قدرت دیکھے ابھی کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ایک ایسا خدا لے کر کو، سو وہ عقل سے ڈرے لے ہوتے ہیں۔ کیسا ہے تیرا رب سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ دو کیلے پانی سے پر کے لے کے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سنبھال کے رکھنا، گرنے نہ پائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نبی میں انتہائی پاپک ہوتی، اور آہستہ آہستہ ہاتھ تھکنے لگے، اونگ آنے لگی، جھٹکے آنے لگے، ایک بڑا جھٹکا آیا نیل کا اور پہلے گر کے ٹوٹ گئے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا باپ کس ہو جائے اس زمین و آسمان ایسے ہی ریزہ ریزہ کو لا تحفظ السنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم نیند سے پاک، کھانے سے پاک، یطعم ولا یطعم، موت سے پاک، یحیی و یمیت ولا یموت، کھین لا یموت، یمیت الفلاۃ ولا یموت، یدعم ولا یدعم، کھلاتا ہے تھاتا نہیں، یسقی ولا یسقی، پلاتا ہے پیتا نہیں، ینوم ولا ینام، سلاتا ہے سوتا نہیں، مٹی مٹی کر دیتا ہے، خود ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ ہم سے پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ جو کہ جو چاہے کہ مرضی کر کرو، شکریہ ہے، تو من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، غلط راستہ بھی ہے چلو، صحیح راستہ بھی ہے چلو، انا ہدیناہ السبیل، دونوں راستے دکھاتے ہیں، یعنی
اما شاکرہ و اما کفورا، ایک راستہ تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہے اور ایک راستہ تمہیں جہنم تک پہنچاتا ہے۔ اب مرضی تمہاری ہے اس تھوڑی سی زندگی میں اس کو راضی کرنا ہے یا اپنے من کو راضی کرنا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، یہ آنکھیں کیوں دی ہیں؟ وَلِسَانًا، یہ زبان کیوں دی ہے؟ وَشَفَتَيْن، اوپر ہونٹ کیوں لگائے؟ یہ ہونٹ نہ ہوتے نہ بول سکتے نہ کھا سکتے، اور ایسے دانت جانوروں کی طرح ہمارے نظر آتے۔ پھر آگے کیا کر هديناه النجم، ان دو آنکھوں سے راستہ یا نہیں کہا، دو چوٹیاں کہیں ہیں، چھوٹی تو دور سے نظر آ جاتی ہے۔ ایک بلوچستان کے پہاڑ ہیں تو کالے سیاہ اور بنجر، اور ایک یہ اس ہزارہ کے پہاڑ ہیں، یہ سب سبز چشموں سے بھرے ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان آنکھوں سے تمہیں غلط بھی بتا دیا، صحیح کہتا ہے۔ غلط کرنے والا وہ چاہت ہو کر غلط نہیں کر رہا ہوتا، اسے پتہ ہے یہ غلط ہے، اس پر شیطان بالغ ہے، وہ کرتا ہے۔ اور صحیح کرنے والا اسے پتہ ہے میں ٹھیک راستے پر، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ایک جنگ ہے شیطان کے درمیان اور انسان کے درمیان۔ اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تم نکال رہے ہو نا، کہ تیری ساری خلقت کو میں برباد کر رہا ہوں، انہیں دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا، انہیں تیری جنت یاد ہی نہیں رہے، اسی میں یہ سمجھے کہ سارے مزے ہیں۔ اور میرے اللہ نے کہا لم ازل افعل اغفر لهم ما استغفرونی، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا ہوں۔ تو گمراہ کرتا رہے، وہ معافی مانگیں گے میں پاس کرتا رہوں۔ نہ معاف کرنے کی کوئی عمر کی لمٹ ہے نہ عدد کی لمٹ ہے، یہاں 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیتی لمٹ آ گئی، اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ تو 70 سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ قبول، یا اب تینا 100 دفعہ توبہ توڑ دی ہے اب تیری کوئی توبہ قبول۔ آپ کی یونیورسٹی میں 3 سال کا تھا کوئی جان بوجھ کے غلط کرے تو شو کا ذرا ہو، اور اللہ کہتا ہے آ جا میرا من تقرب الیہ لبیتہ من بعید، جب آئے گا جس وقت آئے گا، ان اتانی لیلا نہارا قبلتو، جس وقت کوئی آئے گا جوانی میں بڑھاتے میں میرے در پہ آ کے سر جھکائے گا تو میں اس کو قبول کر لوں گا اور اس کے سارے معاف کرتا ہوں۔ ما من یوم الا والبحر یسبن ربہ فی ان یورک ابن آدم، حدیث قدسی ہے کہ ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے رغت لوگ ہیں، کیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں، مجھے یالے بیرا چڑھ جاؤ۔ ایک ہی دفعہ سونامی آیا تھا تو کتنے لاکھوں انسانوں کو اس نے لقمہ بنا لیا تھا۔ میں سارے بڑے سمندروں میں نے سفر کیا ہے، اتنی بڑی بلا ہے کہ اس کی تو یہ موج ہی کافی، 71% تو سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت دے چڑھ جاؤ، ہمالیہ تک چڑھ جاؤ، اسی ایک کو ہی چھوڑوں گا، پھر سمندر کو ہزارہ آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ یہ زمین کہتی والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، جب زمین پر گناہ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، شراب چلتی ہے، لشکر چلتا ہے، قتل چلتا ہے، جھوٹ چلتا ہے، سود چلتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی چلتی ہے، رزق حرام چلتا ہے، رشتے چلتی ہے، جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں، تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے ان کو میں یہیں نگر جاؤں گی۔ قارون کو نہیں نگلا تھا رسل، کہ میں سب کو نگر جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن، اوپر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں انت عاجل ابو و تبلغ ابو، یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ بدبخت تیرا کھاتے ہیں، تیری آنکھیں ہیں دی ہوئی، تیرے کان دیے ہوئے، تیری زبان، تیرا جسم، روح، طاقت، سب کچھ وہ تیرے سے راستہ بیٹھنے ہیں، اجازت دیں ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اچھا زمین ہماری فادر، پانی ہمارا فادر، فرشتے ہماری خدمت کے لیے، تو جو ہماری خدمت کے لیے ہیں ہمارے ملازم وہ اتنے غصے میں ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ کا اجازت دے ان کا نشان لٹا دے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِعِدَّةِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ سَبِيلًا بَصِيرًا، میں نے بے شمار قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، شکر کرو اور اپنے نبی پہ درود پڑھو جس کی برکت سے تمہیں میں نے بچایا ہوا ہے، ورنہ میری تمہاری کیا حصے داری، بندر بنا دی، خنزیر بنا دی، پتھر بنا دی، تو نبی بنا سکتا ہوں۔ بیچ میں میرے حبیب کی دعائیں ہیں اور آنسو ہیں جس نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں انسانی چھوڑ کا ہوں
ورنہ شاید پوری دنیا میں جانور ہی ہوتے، انسان کو بتا ہی کوئی نہ. تو جس کا رب بھی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے تو اسلنا چاہیے. کفر دفلت نرجا فرات، وہ کہتا ہے تعودی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم وہی، تم نے پیدا کیا ہے مٹا دو. ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے، فمنی و الی عبدی، پر میں جانوں میرا بندہ جانے. تسی کیوں بچا رہے ہو؟ ایسا رب بھی کبھی دیکھا ہے؟ دنیا کے سارے محکموں میں بڑے افسر کی 3-4 دفعہ کر دو نافرمانی پہ، 4تھی دفعہ پیپر آ جائے گا، تشریف لے جائیں. اور وہ کیسا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اللہ، اس کا نام کیا ہے؟ اور اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام ہے اللہ. خدا انسانوں نے نام رکھا ہے. اب کچھ میں سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ کا نام خدا نہیں ہے. خدا تو ایک ایرانی نے رکھا ہے یا فارسی نے رکھا ہے. خدا 2 لفظوں سے ہے، خود اس کو کر لیا خدا، جسے کسی نے نہ بنایا. اور اللہ وہ کون ہے؟ طاقت اللہ. کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی اس کے سوا معبود نہیں. پہلی صفت. دوسری کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ. القیوم، ہمیشہ قائم. لا تاخذہ سنہ ولا نوم، سوتا بھی پھر. موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ یہ یہود جو تھے نا شروع سے ہی کوئی بڑے بے وقوف تھے دین کے بارے. فرعون کو ڈوبتے دیکھ اتنا بڑا لشکر سمندر میں ڈوب گئے، اور یہ کسی راستے سے پار ہوتے ہیں. اور پھر کہنے یہ نہیں فرعون کی لاش دکھا کر مانیں گے، تو پانی نے اچھال کے فرعون کی لاش بالب نکاس. تھوڑا آگے چلے تو ایک بت کی پوجا ہو رہی اسی قوم کو. وہ کہنے نے جو موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک خدا ایسا دیکھ کے پتھر. ابھی اللہ کی قدرت دیکھی ابھی کہہ رہا ہے ہمیں بھی ایک ایسا خدا لے پھر. تو سو عقل سے بہرے بھی ہوتے ہیں. کیسا ہے تیرا رب سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دم موسیٰ علیہ السلام نے ٹاکا. تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، 2 کیلے پانی سے بھر کے لے کے کھڑے ہو جاؤ گا، اور ان کو سنبھال کے رکھنا، گرنے نہ پائیں. اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نبی نے انتہائی پاپک ہوتی کھڑے ہوئے. آہستہ آہستہ ہاتھ تھکنے لگے، اونگ آنے لگی، جھٹکے آنے لگے. ایک بڑا جھٹکا آیا نیل کا اور پہلے گر کے توتلے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب کی سو جائے یہ زمین و آسمان ایسے ہی ریزہ ریزہ پر. لا تحفظ سنہ، اون سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، کھانے سے پاک، یطعم ولا یطعم، موت سے پاک، یحیی و یمیت ولا یموت، حیاً لا یموت، یمیت الفلاۃ ولا یموت، یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقی، پلاتا ہے پیتا نہیں، ینوم ولا ینام، سلاتا ہے سوتا نہیں، مٹی مٹی کر لیتا ہے، خود ہر عیب سے پاک ہے، ساری دنیا پر اس کی نظر ہے. یہ سارے بچے نظر نہیں آ رہے، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، پھر ادھر دیکھتا ہوں، پھر مجھے کلب کے پیچھے بچے نظر نہیں آ رہے. میرے رب کی نظر ایسی ہے تم بڑے بغل سے کنڈی لگا کے پتہ نہیں کیا کر رہے، پھر تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہے. پر اللہ کہہ رہا ہے یہ پہاڑ ہیں تمہارے کھلے پہاڑ، ان پہاڑوں پر یا ددیب النملۃ السوداء علی الصفرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، ان کالے پہاڑوں پر درختوں کی گھنی چھاؤں ہے، اور ایک پتھر پر ایک کالی چیونٹی سفر کر رہی ہے. اوپر رات کا اندھیرا ہے، پھر درختوں کا اندھیرا ہے، پھر پتھر کے سیاہ ہونے کا اندھیرا ہے. چیونٹی خود کالی ہوتی ہے، پھر اس کا اندھیرا ہے. اور ایک چیونٹی نہیں ہے، ایسی ٹریلین چیونٹیاں حرکت کر رہی ہیں. تو تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرے رب کا یہ دعویٰ ہے اس چیونٹی کی حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پر لکیر بنے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ کر. تو پاگل تجھے نہیں دیکھے گا، چاہے اس کا سوٹا لگاتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھے گا. تم سے حاصل ہے یہ چیونٹی کی ٹانگوں کی لکیر کو عرصوں پر بے دیکھے. چوری کرنے والے کو نہیں دیکھے گا، زنا کرنے والے کو نہیں دیکھے گا، ڈاپا ڈالنے والے کو نہیں دیکھے گا، رشوت لینے والے کو نہیں دیکھے گا. یہ تو اس کی ورب کل غفور و ذو الرحمہ،
ارے میں کیا کروں، اللہ کہتا ہے میرا نام غفور ہے اور رحیم ہے، اس لیے میں تمہیں پکڑتا نہیں کہ میں کہتا ہوں اچھا چھوڑ 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 چھوڑ۔ لہو ما فی السماوات، اللہ کون ہے؟ آسمانوں کا مالک۔ وما فی الارض، اللہ کون ہے؟ زمینوں کا مالک۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کون ہے اس کے آگے کچھ بول نہیں سکتا۔ اللہ کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ماضی، حال، فیوچر ابھی آئے نہیں، کل ابھی آئے نہیں، ان سے پتہ ہے کل کیا ہو۔ مجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتا، اگلے لمحے کا نہیں پتا۔ میرے بیٹے نے نوکرانی سے کہا میرا کھانا رکھو، نوکرانی کھانا رکھنے جا رہی تو دوسرے سے کہتا ہے کہ دودھ ٹھنڈا کر کے رکھو، وہ دودھ ٹھنڈا کرے جا رہی ہے کور میں، اور میں نے اس کے لیے گاؤں میں یہ بڑا بنایا ہوا تھا جم کا، اسے بہت شوق تھا۔ 120 کلو کے ریپ لگا ہے، 120 کلو کے ریپ لگا ہے، اور 10 ریک لگا کے نیچے رکھا، اور ساتھ ہی خود بھی نیچے جانا، کھانا بھی رہ گیا، دودھ بھی رہ گیا، ہم پیٹ سے رہ گئے، ہم روتے رہ گئے، اور موت اسے اٹھا کے لے دی۔ اگلے لمحے کا نہیں پتا کیا ہوگا، اور تیرا باپ کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم، کیا مطلب یہ ہوگا تیرا دیکھا ہے، وما خلفہم، آپ پچھلے لمحہ نہیں یاد کر سکتی ہے میں نے کیا کیا تھا، پتہ نہیں کیا کہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ اور میرا رب کہتا ہے آدم کی پیدائش سے بھی پہلے جب کائنات اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء، تمہیں یاد نہیں ہے کہ زمین آسمان کچھ نہیں تھا، ہم نے تھماوا کیا اور کائنات کو پیدا کیا۔ اس دن سے لے کر آج تک جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر کے سامنے ہے۔ میرے گناہ نہیں دیکھتے بھائی، میری نافرمانیاں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی مہلت کا مطلب یہ تو نہیں کو دیکھ نہیں رہا، اس کی مہلت مطلب یہ تو نہیں کو پکڑ نہیں سکتا۔ وجعل منهم القردة والخنازير، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو بندر اور خنزیر بناتی۔ ایک مچھلی کے شکار وَلْنَكُونُ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ایک رات انسان سویا پورا شہد مانسیرا جیسا، اور صبح اٹھے کہ سب بندر بدہیا، سب بندر بن رہی۔ اللہ ہم سے کہتا ہے جو تم جانتے ہو وہ تمہارے اندازے ہیں، ان تتبعون الا الظن، تمہارا یہ اندازوں کا علم ہے۔ اور 10 سال بعد پوری سائنس تعلیم تبدیل ہو جاتی، ابھی قرآن بھی بدلا ہے، اس کا ایک نقطہ بھی بدلا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِحَزْلٍ۔ تم تو سارا سال قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہو، تو تمہیں انسان دائرگی کہاں سے؟ باٹنی پڑھ کے، فزیالوجی پڑھ کے، ہائیجین پڑھ کے، اناٹومی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا، انسان صرف قرآن بناتا ہے۔ وہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں رکھا ہے اور کب پڑھاتا ہے۔ اگر پڑھ بھی لو تو اتنی کوشش نہیں کہ میرا رب کیا رہا ہے۔ اور میرے بچوں، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہے، یا ایھا الذین کفروا کفار سے بات ہے، یا ایھا الہادو یہودیوں سے بات ہے، یا اہل الکتاب عیسائی یہودیوں سے بات ہے، اور ایک ہے یا ایھا الذین آمن۔ اللہ نے اس امت کو اتنی بڑی عزت دی ہے، کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، اے ایمان والو۔ ہمیں کہہ رہا ہے آپ کو ان بتیوں کو روکنا ہوتی ہے، اے ایمان والو، 89 دفعہ قرآن کھول کے، یہ 89 دفعہ جو اللہ نے کہا ہے تو سر میرے اور آپ کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ تو پڑھ لو، وہ تو پڑھ۔ یہ بسر وہ روٹی کمانے کا اس کا علم ہے، یہ انسان بنانے کا علم نہیں ہے بیٹا، یہ روٹی کمانے کا علم۔ اسے اللہ نے کہا دین پر تبعون بالظن، کہ تمہارے گمان اندازے ہیں، کوئی حقیقت تو ہے نہیں، لفظ جب چاہے تبدیل کر۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کون ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا اللہ کے سوا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کون ہے جس نے مرد عورت کو بنایا اللہ کے سوا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کون ہے جو نیند لے کر آیا اللہ کے سوا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کون ہے جو رات کو لایا آرام کے لیے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کون ہے جو دن کو لایا کام کے لیے۔ یہ جواب وہی دے سکتی ہے، سائنسدان نہیں دے سکتا۔ چند ایک ایسے سوال ہیں جن کا جواب دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پاس کوئی نہیں، اور بڑے سے بڑے اسکالر بھی اپنے علم سے اس کا جواب دینے میں بالکل انگوٹھا چھاپ ہے۔
کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، اس سوال کا جواب دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے۔ ہم تو شکر مسلمان ہیں تو ہمیں ماں باپ کی گود سے ہی اللہ کا تعارف ہو گیا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چیکوسلواکین یہاں ملا تھا، رائمنڈ میں آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، کوئی پتہ ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں۔ تو دوسرا سوال ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، وہ ہے کون؟ پھر اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، اس کا جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ تو تیسرا سوال ہے میں کیوں پیدا ہوں؟ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی، ان بچیوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکی پیدا ہونا، یا ان بچوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکا پیدا ہونا؟ یہ عورت بن رہی ہے، یہ مرد بن رہا ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، اور 7 ارب انسان ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں، آنکھوں کا رنگ مختلف ہے، انگلیوں کے پوروں پر چھپا ہوا پرنٹ مختلف ہے۔ 7 ارب انسانوں میں سے کسی کا یہ پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ ایسا باریک بین کون خالق ہے جس نے، ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ پھر نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہے۔ عبدالسلام نے، پاکستانی سائنسدان اور 2 امریکن سائنس 1976 میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات 4 نے 3 طاقتیں چلا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کا ایک طاقت چلا۔ اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، اللہ نہیں، اس کے پاس وحی کا علم اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک ان پڑھ۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو۔ یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی، آپ ڈھونڈ نہ پاؤ۔ بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی، سب کچھ آپ ہی بن گیا، اپنے آپ ہی بن گیا۔ عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں۔ بیوگی بلا قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ایچ آہن خنجر تیغے نشد، ایچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا اروں، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو، نہیں ہوتا ایسے۔ کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو گول کرنا نہ۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز، وہ دھماکہ فرض اگر یہاں کوئی کھا کر تھا، پٹاخہ ہی چھوڑ دے، آپ لوگ دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام؟ عبد الخالق صاحب ضرور چڑھ کے جاؤ گے، ساڑھی جان بچے۔ اور اگر میں یوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم میں جا کے فکس، بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تجھے 2 جوتیاں مار کے میں نے باہر کر دیں۔ ایک دھماکہ ہوا، دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی۔ تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر 1 سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں، وہ 1/10 خرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی۔ لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے۔ تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو بڑا کملا کوئی نہیں، کیونکہ ابھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن، اور اپنا اب چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔
ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں، کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے۔ یہاں انسان جاہل، اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے۔ اگر مرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور، چلتے چلتے پتا چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے، تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا۔ اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، نبی کا علم سیکھو۔ سب سے پہلے نبی بتاتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا۔ یہ جواب وہی دے سکتی ہے، سائنسدان نہیں دے سکتے۔ پھر میرے نبی نے اللہ کا دوسرے انداز میں تعارف کرایا، الم نجعل الارض مہادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا، والجبال اوتادا، کون ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا اللہ کے سوا، وخلقناکم ازواجا، کون ہے جس نے مرد عورت کو بنایا اللہ کے سوا، وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو نیند لے کر آیا اللہ کے سوا، وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے جو رات کو لایا آرام کے لیے، وجعلنا النہار معاشا، کون ہے جو دن کو لایا کام کے لیے۔ سب سے بڑا احسان کیا، اللہ کا تعارف کروایا، اور سب سے خوبصورت اللہ کا تعارف قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت میں ہے، 4 آیات کی صورت میں ہے۔ کل قرآن میں 332 دفعہ ہے، 332 دفعہ، اور ہر قل کے بعد کوئی اہم بات ہو، قل، میرے حبیب کہو، هو اللہ احد، وہ ایک ہے، تنہا، اکیلا۔ ایک کا 2 ہو سکتا ہے، 1 2 3، لیکن اکیلے کا دوکیلا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، انہیں کہیے کہ وہ احد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، زمانے سے پاک ہے، جہان سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، ذوف سے پاک ہے، قدرت میں کامل ہے، ملک میں کامل ہے، ہیبت میں کامل ہے، جلال میں کامل ہے، کبریائی میں کامل ہے، الرحمن الرحیم ہے، الملک القدوس ہے، السلام المؤمن ہے، المؤمن المہیمن ہے، العزیز الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق الباری ہے، الاحد الصمد ہے۔ کہو میرے نبی، اللہ الصمد۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی ہو تو بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے نبی نے میرے رب کو بتایا، آپ کے رب کو بتایا کہ ہمارا رب ایسا ہے، ہمارا رب ایسا ہے۔ پہلا احسان کیا، اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اس سے شرک کی جڑوں کو کاٹ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا آپ کا رب سوتا ہے؟ بڑے پٹھے سیدھے سوال کر دے سن۔ ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے، اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا، ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے، چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے، تو کہنے کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قرآن کی آیت ہے، موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو بھی لائے دے، اسی میں متھا ٹیکیے۔ میں کہا فٹے منہ توڑا، وہ ہونے تو تسی ویکھیا کہ کیوں رب نے تھوڑی مدد کیتی ہے، ہن پتھر دا بت منگدے پے ہو میرے کولوں،
تو عجیب و غریب سوال کرتے تھے. تو کہنے لگے رب سوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسا کر، رات کو نا تو پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کی، خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں. موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے، وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے. کھڑے 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 اونگ آنے لگی. ایک جھٹکا لگا سنبھال لیا، دوسرا لگا سنبھال لیا، تیسرا جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا. کا موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ روتا ہے، نہ وہ حاجت مند ہے، نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے. وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے، ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے، ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے. سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، سب کو مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، سب پر حاوی ہے، کوئی اس پر حاوی نہیں، سب کے اوپر چھایا ہوا ہے، کوئی اس پہ چھایا ہوا نہیں. یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے. مطلب کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک صمد احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.